آج ہم اپنی تلاوت کا آغاز سورۃ الحاقہ سے کریں گے۔ اس سے قبل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس دفعہ اس مسجد میں 2 ختم قرآن ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہم جو 27 کو انشاءاللہ ختم قرآن کریں گے، اور ایک ختم قرآن آج بھی ہے۔ جو پیچھے ہمارے نمازی ہوتے ہیں شاید انہوں نے محسوس کیا ہو کہ مدرسے کے طلباء فرض کے بعد اوپر چلے جاتے تھے، تو اوپر مدرسے میں ہمارے جو چھوٹے بھتیجے ہیں یہاں پہلے سماعت میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہ چھوٹے حافظ عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو انشاءاللہ الحمدللہ اس سال انہوں نے بھی ختم قرآن کیا ہے گھر پہ، اور انہی کے ساتھ ان کا ختم ہوا تھا کرونا کے دنوں میں۔ حافظ محمد انس جو ہمارے بھتیجے ہیں، تو انہوں نے اوپر مدرسے کی بلڈنگ میں ختم قرآن کیا ہے الحمدللہ۔ تو آج وہ اپنی آخری تراویحیں ادا کریں گے، تو انشاءاللہ وطر کے بعد وہ یہیں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ ان سے ہم اجتماعی دعا کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں نسلوں میں جاری رکھے۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے کہ الحمدللہ یہ قرآن ہماری گویا کہ 4تھی نسل میں جاری ہو گیا ہے۔ ہمارے دادا جان، پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب، پھر اس کے بعد ہم، اور اب ہماری اولاد، اب یہ بھتیجے ہوئے ہمارے، تو انہوں نے بھی اس مسلح کو الحمدللہ سنبھالا ہے، قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی جاری رکھے اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ حافظ عبداللہ بھی ماشاءاللہ ہمارے طارق بھائی کے صاحبزادے ہیں، خالد بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں طارق بھائی، اور خالد بھائی کے یہ بھتیجے ہوئے 786 والے خالد بھائی، یہ ان کے بھتیجے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے بھی گھر پر اس دفعہ ختم قرآن کیا ہے، 21 رمضان کو ان کا ختم قرآن بھی تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طارق بھائی بھی حافظ قرآن ہے الحمدللہ۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ یاد کیا، مصروفیات کی وجہ سے منزل ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن دوبارہ وہ جذبہ جاگا اور انہوں نے ایک سبق کر کے اس عمر میں دوبارہ سے انہوں نے قرآن یاد کیا، اور اب گھر میں ایک کمرے میں باپ سناتا ہے، دوسرے میں بیٹا سناتا ہے۔ تو یہ اس خاندان کے لیے بھی سعادت اور شرف ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ سورۃ الحاقہ اور سورۃ المعارج، ان دونوں کا مضمون جو ہے وہ قیامت ہے۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یعنی یہ نام قرآن مجید فرقان حمید میں گویا کہ عربی زبان کے اعتبار سے پہلی دفعہ استعمال ہوا۔ فصیح و بلیغ عربی دان لوگ اس لفظ کے معنی کو سمجھنے سے قاصر تھے، تو اس لیے قرآن نے کہا الحاقہ ملحاقہ، حاقہ کیا ہے؟ پھر فرمایا وما ادراک ملحاقہ، تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اور پھر آگے ساری تفصیل ذکر فرمائی کہ یہ ثابت ہونے والی وہ خبر ہے کہ جس کو تم جھٹلا رہے تھے، اور اس کی کیفیات کو ذکر کیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ حاقہ وہ ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ حاقہ وہ ہے۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یہ حاقہ وہ ہے۔ جس دن فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوں گے، فرمایا حاقہ یہ ہے۔ یعنی انسان کو بتایا گیا کہ حقیقت میں ثابت ہونے والی خبر اور ثابت ہونے والی چیز کیا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ حاقہ میں ذکر کیا گیا۔ پھر سورۃ المعارج میں ابتدا ہی بیان کرتی ہے سأل سائل بعذاب واقع، کہ آپ سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا کہ یہ آپ سے جو سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو وہ دافع ہونے والا نہیں ہوگا،
یعنی جب وہ آ جائے گا تو پھر وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور اس عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کی منظر کشی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے جب تیل کو ہم کڑھائی میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گرم کرتے ہیں، تو گرم کر لینے کے بعد اس کے اوپر ایک لیئر آتی ہے، اور وہ لیئر گویا کہ اتنی نرم اور باریک سی ہوتی ہے کہ آپ اس پر کوئی چیز بھی رکھتے ہیں تو وہ ایک سمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو آسمان کا تمہیں اپنے سر پر وہ یہ سائبہ نظر آتا ہے کہ جس کی ہیبت اور جس کے دیکھنے کی جلالت کے ذریعے سے تمہیں ایک رعب محسوس ہوتا ہے، وہ آسمان اس دن تیل کے تلچھٹ کی طرح تمہیں نظر آئے گا۔ پہاڑ جو ہیں وہ رنگین روئی کی طرح جو ہے وہ تمہیں دائیں بائیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، روئی کے گالوں کی طرح۔ ایک تو ہے خود روئی اور دوسرا روئی کے گال ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب آپ کبھی کسی ایسی دکان پر جائیں کہ جہاں روئی کو صاف کیا جاتا ہو، تو وہ صاف کرنے والا جب اس روئی کو صاف کرتے ہوئے کوٹتا ہے تو روئی تو صاف ہو جاتی ہے، لیکن اس روئی میں سے وہ غبار اڑتی ہے جو آپ کو فضا میں پھیلے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ کل تمہیں سب کچھ اسی طرح سے بکھرا ہوا پہاڑ نظر آئیں گے کہ جس کے روب، جس کی جلالت، جس کی عظمت اور جس کو دیکھ کر تم خوف کھاتے تھے، وہ وہاں روئی کے گالوں کی طرح تمہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جس کو ہم نفسہ نفسی کا عالم کہتے ہیں۔ اس سورہ معارج میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ خاص طور پر حضرت جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے موسوم ہے سورت، اور پھر اس میں تفصیل کے ساتھ صرف جناب نوح کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا ایک نام جو لقب کے طور پر معروف ہے وہ شیخ الانبیاء ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ رب العزت نے بھیجے، جناب نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے، جناب نوح علیہ السلام کی عمر تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تھی، تو اس وجہ سے آپ کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو انسان ایک اعتبار سے زمین سے مٹ گئے، پھر اس کے بعد جب نسل جاری ہوئی تو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی، تو اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 950 سال 950 سال تبلیغ فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو 950 سال تھے تو اس دور میں سب کی عمریں ہی اتنی زیادہ تھیں کہ کوئی 800 سال کا تھا، کوئی 900 سال یا اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ 950 سال میں کئی نسلوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، یعنی ایک نسل آپ کے سامنے آئی اور گزر گئی، انہوں نے بات نہیں مانی، ان کی دوسری نسل آ گئی اور وہ بڑی ہوئی، ان کو بھی تبلیغ کی، وہ بھی نہ مانے۔ 950 سال تک جناب نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی تعداد 120 سے زیادہ مفسرین نے ذکر نہیں کی ہے۔ اتنی لمبی تبلیغ اور ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی مختصر سی، لیکن اس کے باوجود ان 950 سال میں ایک دن بھی کبھی ایسا نہیں آیا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ میری چونکہ دعوت کا کسی پر اثر نہیں لہٰذا میں یہ تبلیغ نہیں کرتا۔ جب تک ان کے ذمہ کرم پر یہ تبلیغ کی ذمہ داری رہی، چاہے اتنی طویل تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو سر انجام دیا اور اس کو ادا فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ کام کرنا اور جو بات ذمہ ہے اس کو پورا کرنا اور اس کی محنت بندے کے ذمہ پر، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر۔ بندے کا کام رب کے حکم کے مطابق اپنی کوشش کو بروئے کار لانا ہے، نتیجہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ کے دیے ہوئے پیغام پر اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر محبوب آپ پر کوئی بار نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیغام محبت دینا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ وہ نہیں مانتے، پیغام دینا اور دعوت دینا آپ کا کام ہے، اور اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا
وہ ان کی مشقت اور ان کی محنت ہے وہ اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ عمل کروانا انبیاء کی بھی ذمہ داری نہیں، تبلیغ ذمہ داری رہی، اور یہی تسلسل آج ہمیں اپنی سوسائٹی پہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں حق بات ہمیشہ کہنی ہے، صحیح بات کی دعوت دینی ہے، برائی سے ہمیں روکنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، کسی پر اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی ہماری بات مانتا ہے نہیں مانتا، اس سے بندہ مومن کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب میں تو صبح بھی تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو شام بھی تبلیغ کر رہا ہوں، میں تو 40 دن کے لیے گھر سے باہر بھی نکل رہا ہوں، ہر ایک کو اچھی بات بھی بتاتا ہوں، لیکن مجھے 2 سال ہو گئے، 4 سال اور 10 سال ہو گئے، میری تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس بات پر پریشان ہو؟ تمہارا کام ہے پہنچانا، تمہارا کام ہے تبلیغ، تمہارا کام ہے امر بالمعروف و نہی المنکر۔ نہیں تسلیم کریں گے تو اس کا جواب انہیں دینا ہے، تمہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ نوجوان خاص طور پر آج کے دور میں ہم سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ نہیں رکھتے، ہمیں انہوں نے محروم کیا ہوا ہے، ہماری ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے، وہ ہم سے تلخ کلامی بھی کرتے ہیں، جو کچھ ان کو ماں باپ سے شکوہ ہوتا ہے وہ سامنے لا کر رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد کیا ہمیں تب بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا؟ ایک سوال بنتا ہے کہ بھائی وہ تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھ رہے، مثال ہے، واللہ عالم کہ اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، لیکن جو اپنا یہ شکوہ لے کر آئیں اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں رسپونڈ کوئی نہیں ملتا، ہم جتنی بھی خدمت کر لیں ماں باپ سے برائی ہی میں سننے کو ملتی ہے، وہ ہمیں برا ہی بنا کر رکھتے ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم ان سے حسن سلوک کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سچ جواب ہمیں یہ دیا جاتا ہے، آپ کے ذمہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اس پر دگنا اجر ہے کہ آپ کو حسن سلوک پر دعا نہیں، اس حسن سلوک پر بھی تکلیف مل رہی پھر بھی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا، اس پر آپ کو دگنا اجر ہے، لیکن جواب مثبت نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی بالکل یہی کیفیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تم بہترین امت اسی وجہ سے قرار دیے گئے ہو۔ کوئی تبلیغ اس وجہ سے چھوڑ دے کہ میری تو بات کوئی نہیں سنتا، کوئی اچھی بات کرنا اس لیے چھوڑ دے کہ میری بات کا کسی پر اثر نہیں ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ وہ اثر دلوانا کس نے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کا کام پہنچانا ہے، اور وہ ذمہ داری ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر اسے پورا کرنا ہے۔ تو یہاں سورہ نوح میں یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے ان 950 سال کی تبلیغ کے اس ٹینیور میں ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ آپ نے بیک فٹ پر جانے کا کوئی ارادہ فرمایا ہو۔ یہاں پھر پوری تفصیل کو ذکر کیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو یہ جو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمہیں ملے گا اگر تم استغفار کرو گے، اس لیے کہ یہ دیکھو تو صحیح، جس رب نے تمہیں دینا ہے اس نے تمہیں پہلے ہی 7 آسمان دے رکھے ہیں، اور تم چاند کو جو جگمگاتا دیکھتے ہو یہ اسی رب کا دیا ہوا ہے، تم سورج کو جو روشن چراغ کی طرح دیکھتے ہو یہ اسی رب کا دیا ہوا ہے، تو ذرا ان کو دیکھ کر اس رب کو راضی تو کرو، پھر جو میں تم سے وعدے کر رہا ہوں وہ وعدے تمہارے پورے ہوں گے۔ لیکن قوم ہے کہ یہاں فرمایا کہ جتنا ان کو اللہ کی جانب بلاتے تھے وہ اتنا دور بھاگتے تھے، اور جناب نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ تو پھر جب تبلیغ مکمل فرما لی تو اب نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، فرمایا باری تعالیٰ زمین پر ایک کافر بھی مت چھوڑنا، اب میں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، جو تو نے میرے ذمہ کیا میں نے پورا کیا ہے، اب ایک کافر کو بھی نافرمان کو زمین پر مت چھوڑنا، ان کو بھی مٹا دے، ان کے گھروں کو نشان کو بھی مٹا دے۔ اور پھر اس کے بعد وہ طوفان نوح کی پوری داستان ہمارے سامنے ہے کہ کس انداز میں اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر اس کشتی میں اللہ کے حبیب حضرت جناب نوح علیہ السلام نے ان کو یعنی
جو جوڑے تھے جانوروں کے، ان جانوروں کے جوڑوں کو اس میں آپ نے سوار فرمایا، اور پھر اس کے بعد کشتی روانہ ہوئی اور ہر سمت پانی ہی پانی ہے، اور زمین سے انسانیت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ سورہ نوح میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اگلی سورت سورۃ الجن ہے۔ جن کا معنی جن، جیم نون نون کے مادہ سے جن، اس کا مطلب کہ ایسی چیز کی جو نظر نہ آتی ہو، اور جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس لیے اس جن کو جن کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جن ہے، اس لیے وہ جن ہے کہ وہ جن ہے، کیونکہ جن وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ سمجھ؟ جیم نون نون کا مادہ جہاں بھی ہوگا تو اس سے معنی کوئی پوشیدہ چیز، جیسے جنین ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح سے جن بھی اسی مخلوق کو کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ مکۃ المکرمہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے، حج کے دن تھے، اکاز کا میلہ لگا ہوا تھا، اور کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس اکاز کے میلے کی جانب، بازار کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں نخلہ کے مقام پر آپ رکے اور آپ فجر کے وقت میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس وقت نماز کی فرضیت اس اعتبار سے نازل نہیں ہوئی، تو آپ نماز کو ادا فرما رہے ہیں، تو اس نماز کی ادائیگی کے دوران جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری ہے۔ ان کو کچھ پریشانی لاحق ہو چکی تھی کہ وہ جو آسمان کے دروازے تھے وہ ان پر بند ہو گئے تھے۔ پہلے جو شیطان جنات تھے وہ اوپر کی جانب چلے جاتے تھے اور وہاں سے غیب کی خبریں لا کر نیچے پھیلایا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت اور بعثت ہو گئی اور حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تو وہ دروازے بند ہو گئے، اور اب جب وہ جانے لگتے تھے تو اوپر سے ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے تھے اور پھر وہ واپس زمین کی جانب دوڑ آتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جاتا، دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ تو جب یہ یہاں سے گزر رہے تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے، تو انہوں نے حضور کی زبان سے قرآن سنا، تو وہ اس تبدیلی کا راز جان گئے کہ جناب وہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور قرآن کی صداقت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اور جنات جو ہے وہ ایمان کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا گیا کہ جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہو اور کوئی کافر، کوئی مطیع ہے اور کوئی عاصی، کوئی عقل مند ہے اور کوئی بیوقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں جائے گا، اور اس بات کو جنات نے اقرار کیا، تو کہا کہ پھر انسان کو بھی اقرار کرنا چاہیے۔ تو اس سے ڈھارس بھی دی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، محبوب انسان نہیں مانیں گے تو ہم اور مخلوقوں کو آپ کی تابعداری، اطاعت، فرمانبرداری کے لیے ہم پیدا فرما دیں گے، آپ کو غمگین ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام ہیں، مزمل بھی اور مدثر بھی۔ دونوں کا معنی ہے چادر اوڑھنا، دونوں کا معنی ہے چادر اوڑھنا، لیکن چادر اوڑھنے کی کیفیت مختلف ہے، کہ جب کوئی چادر اوڑھ کر کھڑا ہو تو وہ مزمل ہے، اور کوئی چادر اوڑھ کر آرام کرے وہ مدثر ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر نیت باندھ کر رب کی عبادت کرنے لگ جائیں تو رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل چادر اوڑھ کر میری بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، تو جس رب کے لیے کھڑا ہے وہ رب تجھے کہہ رہا ہے میری عبادت کیا کر مگر کچھ کم کر لو، نصفہ ام انقص منہ قلیلا، کہ رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا بڑھا لیا کرو، اپنے جسم کی بھی ضرورت کو پورا کیا کریں، آرام بھی فرمایا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم پڑ جاتے تھے، اتنی دیر کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رب کی عبادت فرماتے تھے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا، فرمایا کہ آدھی رات میری عبادت کر لیا کرو، آدھی رات سو بھی جایا کرو محبوب، چادر اوڑھ کر تم کھڑے ہی رہتے ہو اور میری عبادت کرتے رہتے ہو، چلو اور کچھ تھوڑا سا اور وقت بڑھا لیا کرو، لیکن ساتھ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر محبوب میری بارگاہ میں اپنا یہ قرآن کلام پڑھا کرو، ورتل القرآن ترتیلا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام اور امت کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا جائے، کہ اس کا ایک ایک لفظ واضح اور نمایاں ہو، تاکہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو، تاکہ اس قرآن کی برکت تمہارا نصیب اور مقدر ہو۔
تو اللہ نے محبوب کائنات کو یہ جو حکم عطا فرمایا تو یہ حکم بتاتا ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کے تھی اور واضح اور نمایاں تھی. تو یہ سورۃ المزمل میں حضور کی اس ادا کو ذکر فرمایا گیا. آپ کے قیام، آپ کی تلاوت، آپ کے مجاہدہ اور ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے محبوب باری تعالیٰ ہونے کی جو شان اور وصف ہے اس کا خوبصورت انداز میں اظہار یہاں کیا گیا. پھر اس کے بعد سورۃ المدثر. اور مدثر جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے کے لیے وہ چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں تو اب رب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ کھڑے ہوئیے، فانذر لوگوں کو ڈر سنائیے، وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. مراحل مختلف تھے. پہلے حضور نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو حضور چھپ کر تبلیغ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیفیت آئی کہ خاندان کے افراد کو قریب بلائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کو ڈر سنائیے. پھر اس کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب آگے بڑھیے، جو حکم دیا گیا اس کو بڑھائیے. اعرض عن المشرکین، جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اعراض فرمائیے. اور یہاں فرمایا اٹھیے لوگوں کو ڈر سنائیے. تو یہ مرحلہ وار سلسلہ رہا. تو سورۃ المدثر میں بھی اسی تبلیغ کا ایک مظہر ہمیں نظر آیا. یہاں پر دوزخ کے حوالے سے کچھ سوال جواب یہاں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ سوال جواب یوں ہیں کہ اہل جنت جو ہیں وہ بلندی سے جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے تو دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کیسے آئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز کو ترک کرنے والے تھے اس وجہ سے یہاں آ گئے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے اس لیے ہم یہاں پہنچ گئے. پھر فرمایا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم کج بیسی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے. اور چوتھا فرمایا کہ ہم جو ہے اس دن کا یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے تو ہمیں یہ جہنم کا ایندھن بنایا گیا. اس کے بعد اگلی سورۃ القیامہ، یہ پھر اسی قیامت کے احوال کو ذکر کرتی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھائی گئی ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی. نفس جو ہے وہ انسان کے باطن اور انسان جس کو آپ انر سول کہہ سکتے ہیں اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس نفس کی 3 قسمیں ذکر کی گئی ہیں. ایک ہے نفس جس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، تو اس سے مراد وہ نفس ہوتا ہے کہ جناب جو گناہ پر ابھارتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. 13ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور جناب یوسف علیہ نبی جینا علیہ صلاۃ والسلام جب قید سے نکلے اور اعلان ہو گیا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں بے قصور ہیں، تو جب یہ اعلان ہو گیا تو ہر ایک کے سامنے آ گیا کہ یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار ہیں. تو ذہن میں کہیں اپنے تقوی کا خیال نہ پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے آزاد نہیں ہوں، بے شک یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی دعوت دینے والا ہے. لامارہ بالسوء، میں مارا جاتا اگر یہ نفس امارہ پر میرا قبضہ نہ ہوتا، الا ما رحم ربی، اگر میرے رب کا رحم اور میرے رب کا کرم میرے ساتھ شامل نہ ہوتا تو یہ نفس امارہ نے مجھے بھی امتحان میں مبتلا کر دینا تھا. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی اس پاک دامنی پر فخر نہیں فرمایا. ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں جناب ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں بچا اس دور اور اس زمانے میں. تو فرمایا کہ نفس امارہ بہت ہی خطرناک دشمن ہے اور یہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے. پھر دوسرا فرمایا کہ نفس لوامہ، نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جب کسی برائی کی جانب قدم بڑھانے لگتے ہیں تو آپ کو دھتکارتا ہے، آپ کو ملامت کرتا ہے. کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، کچھ تو شرم کر لو، تم اس رب کے خلاف جا رہے ہو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم یہ کام کر کے اس رب کو ناراض کرنا چاہتے ہو جو تمہیں صبح و شام رزق دیتا ہے. تو یہ جو ملامت ہے نا، ملامت جو انسان کا نفس اندر سے کرتا ہے، جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے اس کے بعد جو بے چینی اس کو محسوس ہوتی ہے تو فرمایا یہ اس کے نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا نفس ہے جو نفس مطمئنہ ہے.
اور نفس مطمئنہ جب انسان کا ہو جائے اور وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو رب اسی نفس مطمئنہ سے اس بندے کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی، آ جا میری طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، پلٹا اپنے رب کی طرف، کس حال میں؟ راضیتاً مردیہ، تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اس کے خاص بندوں میں داخل ہو جا، رب فرما رہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، یہ دروازے جنت کے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو میری جنت میں داخل ہو جا، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ صوفیاء نے یہاں فرمایا کہ رمضان کے بھی 3 اشرے اور اس نفس کی بھی 3 قسمیں۔ مسلمان جب رمضان شروع کرتا ہے تو اس وقت وہ نفس امارہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے، تو 10 دن وہ محنت کرتا ہے تو امارہ جو ہے وہ لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی گناہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے تو وہ لوامہ اس کو کہتا ہے 10 روزے رکھ لیے، کچھ خدا کا سیدھا ہو جا، ٹھیک ہو جا، کیا کر رہا ہے تو وہ لوامہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا 10 دن جب اور گزرتے ہیں اور جب آخری اشرہ ہوتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی جانب سفر کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب رمضان کی آخری شب ہے کہ جس شب کے بارے میں فرمایا اللہ جتنے بندوں کو پورے رمضان میں معاف فرماتا ہے، ایک اس رات میں رب تمام کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اتنی بڑی رات ہے وہ، اتنی بڑی رات ہے، اور اس کو ہم چاند رات کا نام دے کر بازاروں میں جب جو ہے وہ اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، اسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ ہم جناب پورا دن محنت مزدوری کرتے رہے اور شام کو جب موقع آیا کہ اب وہ مزدوری لینی ہے، اب وہ اجرت لینی ہے، اس اجرت کے وقت ہم اپنا سامان اٹھا کر روانہ ہو جائیں۔ گویا ایسے ہی ہے کہ محنت ساری کی لیکن اس رات جب نتیجہ ملنا تھا اس نتیجے سے بے خبر ہو کر ہم دوبارہ نفس امارہ کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کا رمضان میں داخل ہونا اور جس کا رمضان سے نکلنا جدا جدا اور ایک دوسرے کے الٹ ہو، یعنی جب وہ داخل ہوا تھا تو وہ نفس امارہ کے ساتھ تھا، لیکن جب وہ رمضان سے نکلے تو وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا ہے تو رمضان کا فیض اس نے حاصل کیا، وگرنہ یہی ہے کہ زندگی میں کتنے رمضان ملے، صرف ہم نے اسے گزار ہی دیا لیکن اس کے اصل سے ہم دور رہے اور بے بہرا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ الانسان ہے، اس کا نام ہی ذکر کیا گیا الانسان، اس کا دوسرا نام جو ہے دہر ذکر کیا گیا، سورہ انسان، اور اس کے ساتھ دوسرا نام اس کا سورۃ الدہر بیان کیا گیا۔ سورہ فصلت کا دوسرا نام کیا تھا؟ سورہ فصلت کا دوسرا نام کون بتائے گا؟ سورہ فصلت کا دوسرا نام کیا تھا؟ سورہ فصلت کا دوسرا نام تھا حامیم سجدہ، اور سورہ غافر کا دوسرا نام کیا تھا؟ سورہ مؤمن، اور یہاں سورۃ الانسان کا دوسرا نام سورہ دہر ہے، ٹھیک ہے، زمانہ۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، فرمایا کہ انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ناپاک پانی کے قطرے سے۔ فرمایا کہ تو کیا فخر کرتا پھرتا ہے کہ تو کیا چیز ہے، اپنی ابتدا پر تو ذرا نظر کر، تو پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، اور وہ پانی کا قطرہ کہ جو اپنی اصل میں ناپاک تھا، اور پھر اس ناپاک پانی کے قطرے سے رب نے تجھے انسان بنایا اور تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس میں بندے تیرا کوئی کمال نہیں، کمال تیرے رب کا ہے جس نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ بھائی رب چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، ہم بھی کوئی رینگنے والے کیڑے ہوتے، یا ہم بھی جو ہے آسمان پر اڑنے والے کوئی پرندے ہوتے۔ رب چاہتا تو ہمیں کوئی حرام جانور بنا دیتا، لیکن رب کا کتنا بڑا کرم ہے، نہ صرف انسان بنایا، نہ صرف مسلمان بنایا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ تو یہ سورۃ الانسان انسان کو اپنی حقیقت کی جانب بلاتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ شکر گزاروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، نیک اعمال اور صبر کے نتیجے کو ذکر کیا گیا کہ اس صورت میں یعنی نیک اعمال اور صبر کے نتیجے میں انہیں جنت عطا فرمائی جائے گی، جس میں نہ گرمی ہوگی، جس میں نہ سردی ہوگی، جس میں نہ کوئی دکھ ہوگا، جس کے اندر نہ کوئی غم ہوگا،
اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں ان کو ذکر فرمایا کہ کیسی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں کیسا پانی ہوگا، اس کا کیسا ذائقہ ہوگا. دلچسپ بات دیکھیے. اللہ اکبر. دیکھیں ہمیں دسترخوان پر ہماری مرغوب ترین غذا لگائی جائے، ہم بڑے شوق سے جناب اس کو کھانے بیٹھتے ہیں، دوسرے دن دوبارہ وہی پسندیدہ ترین چیز لگا دی جائے، ہم پھر بھی اس کو پسند سے کھاتے ہیں. تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، کچھ وقت کے بعد آپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بھائی کچھ اور بھی کھانے کو دے دو. جو میری پسندیدہ ترین تھی کھا کھا کر اب اس سے میرا دل بھر گیا ہے. سورۃ الدہر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس کو اس کی پسندیدہ شے کھانے کو دیں گے، اور جب وہ اس کو کھائے گا تو اس کا شوق اس کو کھانے کے بعد ہم اور بڑھا دیں گے. اگلی دفعہ جب وہ کھائے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ لطف اور سرور عطا کیا جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ اس نعمتوں کو جب کھائیں گے اور ان کو حاصل کریں گے تو تب ہی پتہ چلے گا کہ جنت کی شان کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ جہنم سے دور بھاگو، جنت رب سے مانگو، کہ جنت جو ہے وہ رب کے جمال کا مظہر ہے. تمہیں جنت میں پتہ چلے گا تمہارا رب کتنا خوبصورت ہے، کہ جب وہ جنت کی خوبصورتی اتنی ہے تو اس کے بنانے والے کی خوبصورتی اور اس کی شان اور اس کا مقام کیا ہوگا. اس لیے حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی رب کا دیدار کرے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، قیامت کے دن رب اپنا دیدار عطا کرے گا. تو پھر ان سے اگلا سوال ہوا کہ رب جب دیدار کرے گا تو وہ کیسا دکھے گا؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا جب دیکھیں گے تب بتا دیں گے. یعنی اس کا دیدار ایسا ہے کہ ہمارے لفظ اس دیدار کو بیان ہی نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس لفظ ٹوٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. جو اپنے رب کے حسن کو دیکھے گا بس اسی کے اندر فنا ہوتا چلا جائے گا. سورۃ المزمل میں فرمایا محبوب آپ مجھے ایسے یاد کریں کہ گویا آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اور محبوب کائنات اپنے رب کو یوں ہی یاد کرتے تھے. اور یہ روایات موجود ہیں باقاعدہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑانے کے بعد، التجاؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد حضور سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پوچھتے تھے میں کون ہوں؟ عائشہ بتاؤ میں کون ہوں؟ یعنی اپنی ہستی کو آپ بھول جاتے تھے کہ جس رب کی یاد میں وہ فنا ہوئے تو انہوں نے اس میں اپنی ذات کو بھی فنا کیا. اور حضور پھر پوچھتے تھے کہ میں کون ہوں عائشہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں. اور پھر جب اس کیفیت سے نکلتے تو پھر آقا کائنات اپنی شان کو بیان کرتے کہ رب نے مجھ پر کیا کیا انعام کیا ہے، رب نے مجھ پر کیا کیا فضل اور کیا کیا رحمتوں اور نوازشوں کی بارش فرمائی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور ہمیں حقیقت بشریت سمجھ کر رب کی حقیقی بندگی کی توفیقات سے ہم سب کو مشرف فرمائے.